اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان المؤمنين رحيما حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير قل إني صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وصلة عليك وآله وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله محترم سامعین حضرات اور حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ماہ کے طرح اس ماہ بھی ہم لوگ مرکز افضلیہ کے چھوٹے سے ریسرچ سینٹر میں جمع ہیں اور مہینے کا 6 تاریخ بھی ہے۔ ربیع الاول کا 12 تاریخ گزر چکا اور آج 13 تاریخ ہے۔ عید میلاد النبی ہم لوگ منا چکے الحمدللہ اور جلوس بھی کر چکے اور نذر و نیاز بھی پیش کر چکے اور مٹھائیاں بھی تقسیم ہو چکی، نذر و نیاز اور فاتحہ بھی ہو چکا۔ اور آج ہم لوگوں کا جو خصوصی مجلس منعقد کی گئی ہے، اس مجلس میں تمامی حضرات جو شرکت کرتے ہیں، آپ تمامی بھائیوں اور بزرگوں اور تمامی بہنوں کا جو سن رہے ہیں، سب کا خیر مقدم ہے تہ دل سے، ہے کہ نہیں؟ اور آج صابر پیا کلی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر اور عید میلاد النبی کے خاص خصوصی نسبتوں کے مد نظر رکھتے ہوئے آج کی مجلس ہم لوگ منعقد کر رہے ہیں، منعقد کرنے کی سعادت اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بالخصوص دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جناب مجتبی حسن قادری صاحب، جو بہت ہی کم حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دبئی میں رہتے ہیں، زیادہ تر وقت باہر ہی گزرتا ہے، بڑی کم مجلسوں میں شرکت ہوتے ہیں، آج حاضر ہیں، مجلس میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جناب محترم عین الحق قادری صاحب، یہ بھی کلکتہ میں زیادہ تر رہتے ہیں، ان کو بھی جو ہے مجلس میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ باقی تمامی حضرات تو تقریباً ہم لوگ سب لوکل ہیں اور ہر مجلس میں شرکت کرتے ہی رہتے ہیں۔ البتہ کچھ اور لوگ بھی آنے والے تھے لیکن کسی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے، جیسے لکھی سرائے سے ہمارے ایک بھائی آنے والے تھے جناب صدام حسین صاحب، اور اسلام نگر سے آنے والے تھے جناب شہباز حسین صاحب چشتی، جو کسی وجہ سے مصروف ہو گئے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ضرور شرکت کریں گے۔ تو بات وہی ہے کہ مجلس میں بھی سب کو آنے کی اور بیٹھنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ بڑے قسمت کی بات ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ چونکہ مجلس جو ہوتی ہے، خاص طور سے مجلس خصوصیہ اور مجلس افضلیہ جو ہے، اس میں شرکت کرنے کی سعادت کم ہی لوگوں کو نصیب ہو پاتی ہے نا بھائی؟ تو آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ آج جو ہے اس مجلس میں شریک ہیں
اور انشاءاللہ تعالی رات کے تمامی پروگرام میں آپ لوگ شامل ہونے کا شرف حاصل کریے گا، اور جیسا کہ ہر مہینے کرتے ہے کہ نہیں، اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے مجلس میں بیٹھنے اور شرکت کرنے سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ لگاتار بیٹھتے ہیں ان کو تو اس کا اندازہ ہے، لیکن جو لوگ کبھی کبھار بیٹھتے ہیں تو وہ شاید ان کو تھوڑا تجویز کرنے میں وقت لگے گا۔ البتہ ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو لگاتار مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہر مہینے بیٹھتے ہیں، تو ان کی روحانی ترقی میں ضرور سہولت ہوتی ہوگی، اور ضرور سہولت ہوتی ہے۔ جب آن لائن سننے والے لوگوں کو روحانی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے تو جو آف لائن بیٹھ کے کریں گے ذکر اذکار تو ان کو کیوں نہیں ترقی ہوگی، ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ترقی چاہتے نہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ ہم لوگ اگر ترقی چاہیں، روحانی ترقی، تب ہم لوگ اس مجلس کی اہمیت کو زیادہ سمجھیں، لیکن ہم لوگ روحانی مجلس کے روحانی ترقی پر ہم لوگوں کا جو یہ ہے وہ فوکس کم ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا جو ترقی کا فوکس ہوتا ہے وہ دنیاوی ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کا، کہ بھائی مجلس میں، روحانی مجلس میں بھی جائیں تو ہم کو خیر و برکت ملے، روحانی مجلس میں بھی بیٹھیں تو ہم کو جو ہے اور بھی چیزیں ملے۔ تو یہ تو ہے، ملتا تو ہے، صحیح بات ہے، اور بھی چیزیں ملتی ہیں، لیکن روحانی مجلس میں شرکت ہونے کا مقصد دنیاوی نہیں ہونی چاہیے۔ روحانی مجلسوں میں بیٹھنے اور رت جگہ کرنے اور غور و خوض کرنے کے مجلس میں حاضر ہونے کا مقصد دنیاوی نہیں ہونا چاہیے، دینی ہونا چاہیے۔ اور ہم بہت شاباشی دیتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ تر وقت مجلسوں میں اور عبادت اور اذکار میں لگاتے ہیں، ہے نا۔ بعض خانقاہوں میں تو ہر ہفتے اور ہر روز، ہر رات کو مجلسیں لگتی ہے، اور وہ کیسے لوگ ہوں گے جو ہر رات جاگ کر مجلس اٹینڈ کرتے ہیں، اور وہ کیسے لوگ ہوں گے جو ہر ہفتے رت جگہ کرتے ہیں، اور وہ کیسے لوگ ہوں گے جو ہر رات رت جگہ کر کے ذکر اذکار کرتے ہیں، اور ہم کیسے لوگ ہیں جو مہینہ میں ایک دن بھی نہیں کرتے، اور ایک دن بہت بھاری گرتا ہے۔ اگر آپ پرسنٹیج نکال کر کے دیکھیے اپنے ٹائم ٹیبل کا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک مہینہ میں ہمارا جو ہوتا ہے وہ 30 دن ہوتا ہے، ایوریج 31-30 کا ہوتا ہے، اور اگر آپ ایک رات اس میں قربان کرتے ہیں تو 0.333 پوائنٹ آپ ٹائم دیتے ہیں، مطلب 1% بھی آپ ٹائم آپ کا نہیں جا رہا ہے۔ مطلب 30 دن میں ایک رات اگر آپ جاگ لیتے ہیں اللہ رسول اور اپنے پیر کے لیے تو سمجھ لیجئے کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ، پھر بھی اتنا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور 24 گھنٹہ میں 24 منٹ بھی اپنے ذکر اذکار میں ہم لوگ وقت نہیں دیتے ہیں، اس کا اگر پرسنٹیج نکالیے گا تو 0.1666% ہوتا ہے، مطلب ہر جگہ 0 سناٹا ہی ہے ہم لوگ، مطلب 1% بھی ٹائم ہم لوگ دین کے لیے نہیں دے پاتے ہیں۔ سچ پوچھئے تو یہی حقیقت ہے، اور اس پر ہم لوگ دعویٰ ٹھوکتے ہیں کہ ہم کو یہ کیوں نہیں ملا، ہم کو وہ کیوں نہیں ملا، ہم کو پیر صاحب کیوں نہیں چاہتے ہیں، ہم کو جو ہے یہ خواب نظر کیوں نہیں آتا ہے، ہمارا تصور قائم کیوں نہیں ہوتا ہے، اور ہم کو جلوہ دیدار الہی کیوں نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے وقت کو جو ہم لوگ لگاتے ہیں وہ زیادہ تر تو دنیاوی کام میں لگاتے ہیں، تو بھائی جہاں پر زیادہ وقت دیجیے گا تو خواب میں بھی زیادہ چیز تو وہی نظر آئے گا، ہے کہ نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پروگریس بھی اسی چیز کا ہوگا، ہے کہ نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو چاہیے نا کہ کچھ نہ کچھ وقت اپنے مستقبل کے لیے، اپنی روحانیت کے لیے دیں، جیسا کہ دیتے بھی ہیں، اور بہتر طریقے سے دینا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارا ہی بھلا ہے۔ کس کا بھلا ہے؟ ہمارا ہی بھلا ہے۔ اگر 30 دن میں ایک رات اگر جاگ گئے تو کوئی بہت بڑا پہاڑ تو نہیں توڑ دیا، لیکن اگر ایک رات جاگے ہیں تو وہ ہمارا عبادت اور ریاضت میں لکھا جائے گا، اور شاید کوئی بڑی بات نہیں کہ یہ قبر میں یہ ہمارے لیے باعث بخشش، باعث نجات بن جائے، ہے کہ نہیں۔ اور حشر میں بھی یہ جو راتیں ہم لوگ قربان کر رہے ہیں، یہ جو ہے راتیں آپ کو بڑے کارآمد حشر کے میدان میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یہ مجلس کہیے کہ قلندرانہ ہے، عاشقانہ ہے، فقیرانہ ہے، رندانہ ہے،
یہاں کوئی عبادت گزار ہم لوگ ریاضت گزار نہیں ہیں، سب گناہگار لوگ۔ جب سب گناہگار لوگ ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف اللہ کی بخشش اور رحمت کا امید ہے، اور کچھ ہے؟ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہمارے پاس اگر رہ جائے گی تو یہی ہماری بخشش اور نجات کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس بات پر کامل یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا پیر جو ہے وہ بادشاہ ہے، ہمارا یار جو ہے وہ شہنشاہ ہے۔ تو جب یار شہنشاہ ہے اور محنت نہیں بھی ہے، تھوڑی بہت ذکر اذکار اور ان سے محبت کا کہیے کہ ہمارے پاس خزانہ ہے اور تو کچھ ہے نہیں، تو یہی کافی ہے کہ نہیں؟ یہی کافی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ لیکن اس خزانے کو بھی تم تھوڑا سا بچانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جیسے کہا گیا ہے کہ بھوک مری کے حالت میں جو ہے کوئی آدمی اگر 1 کلو اناج رکھتا ہے تو اس کو بڑا حفاظت سے رکھتا ہے، تب نا پورا سیشن چلے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کے پاس جو سرمایہ ہے، متاع ہے، پونجی ہے، کیا ہے؟ کچھ نہیں، صرف اپنے پیر کی محبت اور یہی 2 4 10 20 50 رت جگہ، اور تو کچھ نہیں۔ 2 4 10 20 50 رت جگہ ہے اور اپنے پیر کی محبت ہے، اور تو کچھ ہے نہیں، نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ کچھ ہے بھائی، کچھ ہے کیا؟ کچھ تو نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ اس کو غنیمت جانیے، اس کو استعمال کیجیے اور بھرپور اس کو فائدہ اٹھائیے۔ تو آج کی مجلس میں ہر سال ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اچھے موضوعات پر گفتگو چلے، نہ تو منقبت ہم تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن کچھ اچھے موضوعات پر گفتگو ہو، اور ایسے موضوعات پر گفتگو ہو جو ہماری روحانی ترقی کا باعث بنے، روحانی ترقی کا وجہ بنے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم روحانی ترقی کے لیے علم و علوم سے واقف نہیں ہوں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر لے لیجئے کہ یہاں پر ہم تمامی لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی سال سے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور اپنے پیر کے مرید بھی ہیں، لیکن ترقی کے معاملے میں ہم آج بھی وہیں پر ہیں، نہیں، ترقی کے معاملے میں ہم آگے نہیں بڑھتے، ہمارا ایک بھی لطیفہ روشن نہیں ہوتا، ایک بھی سبق ہمارا مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اچھی بات نہیں ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ ایک دم پوری غلط ہیں ہم لوگ، ایسا تو نہیں ہے، نا امید تو نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہم لوگ بخشش ہم لوگوں کی ہوگی، لیکن بیعت صرف بخشش کے لیے تھوڑی ہوتا ہے۔ جب بخششے کے لیے ہم کو رہنا ہے دینداری میں تو بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صاحب پہلے بھی کہتے ہیں اللہ کے محبوب حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کافی ہے۔ جو کوئی کلمہ طیب پڑھ لیا، اللہ کے رسول کی شفاعت واجب ہے اس پر، تو بخشش ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم مرید ہوتے ہیں تو بخشش کے لیے نہیں ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ روحانی ترقی کرنے کے لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ دنیاوی خواہش کی وجہ سے بیعت ہوتے ہیں، دنیاوی خواہش ان کی پوری نہیں ہوتی تو وہ پیر بدل دیتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، مبارک ہو ان کو۔ ہم تو بھائی کہتے ہیں، ہم تو پہلے بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں، اور ہمارے پیر بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی مرید ہونے کی ضرورت کیا ہے، سو بتائیے، مرید ہونے کی تو کوئی ضرورت ہے نہیں۔ جب بزنس اور دولت ہی کرنا ہے تو بہت سے بڑے بڑے کاروبار ہیں، بہت اچھا نیٹ ورکنگ نکلا ہوا ہے، بہت اچھا اسکیم ہے، آرام سے نیٹ ورک آن لائن سافٹ ویئر سیل کیجیے، ہے نا، اور بھی بڑے بڑے جو ہے پروگرامز بنائیے، پروجیکٹ بنائیے، اچھی کمپنیوں میں، سافٹ ویئر کمپنیوں میں کام کیجیے، پیسہ بہت کمائیے۔ مرید ہونے کی کیا ضرورت؟ کوئی ضرورت؟ یہ تو مورخ آدمی ہے جو مرید ہوتا ہے اور پیسہ کمانے کے بارے میں سوچتا ہے اور آگے بڑھنے کے بارے میں یہ کیا غلط کار ہے؟ بولیے، یہ تو وہی حال ہو گئی کہ بھائی صاحب آپ کو جو ہے خریدنا ہے دوا، آپ چلے جا رہے ہیں جو دارو کھانا میں، تو پھر بیکار بات ہے نا، دارو کھانا ہی میں جائیے، جب دارو خریدنا ہے تو دارو کھانا جائیے، دوا خریدنا ہے تو میڈیسن ہاؤس جائیے، غلط جگہ پہ کیوں جاتے ہیں، ٹائم کیوں ویسٹ کرتے ہیں؟ تو جانے سے پہلے یہ آپ سوچ لیجئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو دادا میم ہندی جیسے پیر ملے ہیں، سراج چچا جیسے پیر ملے ہیں، اور بھی کافی پیروں کے نام ہم یہاں پہ گنا سکتے ہیں، دادا افتخار صاحب جیسے، حضرت وارث علی صاحب جیسے، جو بڑے کامل پایا کے بزرگ لوگ گزرے ہیں۔ تو ان لوگوں کے سائے عاطفت میں رہنے والا آدمی جو ہے وہ گھبرائے دنیاوی مسئلے سے تو یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ کیا
دنیاوی معاملے سے کیا گھبرانا؟ اچھا کس کو یہاں پر سب دن رہنا سو بتائیے؟ ارے موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ کتنا دن بچیے گا بھائی؟ ارے آج آپ جا رہے ہیں کل ہم جائیں گے، یا آج ہم چلے جا رہے ہیں کل آپ کا نمبر، جانا تو ہے۔ چاہے آپ جو ہے بیماری سے جائیے یا ایسے سکھے سکھے جائیے، جانا تو پڑے گا۔ تو کہنے کا مطلب کہ ہر دن کو غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر دن کو آخری سمجھو، ہر رات کو آخری سمجھو۔ ہم لوگ کہاں سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ تو سمجھتے نہیں، یہ نا بھول ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا آج کا رات آخری رات ہے اور آج کا دن ہمارا آخری دن تھا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ موت میں اگر دن میں اگر موت کو 10-20 بار روزانہ یاد کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کو روحانی ترقی میں کوئی آڑے آ سکتا ہے۔ آڑے آ سکتا ہے نہیں، لیکن ہم لوگ گمان میں رہ جاتے ہیں، بدگمانی میں اور غلط فہمی میں رہ جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ابھی تو 45 برس ہوا ہے، 46 برس، ابھی کوئی مرتا ہے کیا؟ 60-70 سال سے پہلے کوئی مرتا ہے؟ اس لیے سوچنا وچنا کچھ نہیں، ایک دم پورا جم کے کھاؤ، جم کے پیو، موج کرو، مستی کرو، سر جو ہوگا آخر میں دیکھا جائے گا۔ بس یہیں پر بھول ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور معلوم ہوا کہ رات کو اچانک ہارٹ اٹیک آیا، 35 برس کے ہو کے 45 برس کو ٹھکانا نہیں ہے، جب سانس رکتی ہے تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری عمر 46 برس ہے، ہم نے کئی لوگوں کو 40 برس میں مرتے دیکھا ہے، کئی لوگوں کو 25 برس میں، کئی لوگوں کو 20 برس میں دیکھا اپنے آنکھوں سے۔ اب سوچئے صاحب، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ اتنا عمر جی رہے ہیں، کوئی 40 برس، کوئی 50 برس، کوئی 55 برس ہیں۔ یہ تو بہت وقت ملا ہم لوگوں کو، شکر کیجیے مالک کا کہ باپ رے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم کو تو بہت وقت آپ نے دیا ہے یا رب العالمین۔ اب تو ہم کو کم سے کم کچھ سوچنا چاہیے کہ بھائی اب ہم کو جو ہے سوچنا ہے آخرت کے بارے میں، اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں۔ جب ہم سیریس اپنے مرنے والی بات زندگی کے بارے میں ہوتے ہیں تو کیا ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے؟ گناہوں سے استغفار، کلمہ طیب ہے نا، اور اپنے پیر مرشد کا تصور آتا ہے۔ تو بھائی زندگی تو اگر وفا نہیں کرے گی تو کلمہ طیب پڑھتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے دنیا سے کوچ کر جائیں گے، انشاءاللہ مغفرت ہم لوگوں کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر زندگی جو ہے بے وفائی کر گئی اور وقت سے پہلے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھی تو سوچنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہمیشہ جو ہے اپنے پیر سے رجوع کریں اور پیر کے بتائے ہوئے سبق کو مکمل کریں، جلد سے جلد کریں، ہر اذکار کو جلد سے جلد مکمل کریں اور بارگاہ الہی میں آگے بڑھنے کی جو ہے ہر ممکن کوشش کریں، ہے نا۔ اور یہ بھی کوشش کریں کہ جتنا جلد آپ کو جو ہے اپنے پیر کی بصارت، اللہ رسول کی بصارت ہو جائے، تاکہ یہاں سے جاتے وقت آپ کے آنکھوں میں شرمندگی اور تکلیف نہیں ہو، بلکہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جان اپنے جانے جان کے حوالے کر دیجیے۔ جان اپنے جانے جان کے حوالے کر دیجیے۔ کیا بات ہے، جان اسی کی تھی، جان بھی دیا تو کیا دیا بھائی، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ وہ جب ایسا باوفا ہو کر کے جیتے رہیے گا تو وہ جانے جان بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہت اچھے انداز میں آپ کو دنیا سے لینے کے لیے آئے گا، اور آتا ہے۔ اور آپ کے جو مرشد ہیں، آپ کے جو پیر ہیں، آپ کا جو رسول ہے، ممکن ہے کہ وہ بھی آپ کو لینے کے لیے آئے اور آپ کو خوشی خوشی اپنے دنیا میں لے جائے، ہے نا۔ اور وہ دنیا کیا ہے؟ اس دنیا سے 1000 گنا بہتر دنیا ہے۔ وہ دنیا اس دنیا سے 1000 گنا بہتر دنیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی اللہ والا اس دنیا میں جانے سے گھبراتا نہیں، جب بھی آئے حاضر لبیک اللہم لبیک، ہے نا۔ بس اتنے خیال رکھیے کہ جاتے وقت کلمہ طیب زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں جو ہے کلمہ طیب پر قائم رہنے، عمل کرنے، اور اپنے دل و جگر میں اور اپنے روح میں کلمہ طیب کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
اپنی زندگی میں اپنے مقصد حیات کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا سے خوشی خوشی جانے کی اور سرخرو ہو کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر زندگی جب تک ساتھ دیتی ہے ہم لوگوں کی، اپنے پورے زندگی کے ہر لمحے کو اللہ رسول کے ذکر اذکار اور اس کے محبت میں صرف کریں، ہے نا، اس کے محبت میں صرف کریں اور جتنا ہو سکے روحانی ارتقا حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی مدارج کو پانے کی توفیق دے اور لطائف، تمام لطائف کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیر کے قدموں میں جگہ نصیب ہو اور ان کی رحمتوں اور ان کی بشارتوں اور ان کی قربتوں اور ان کی وصلتوں سے سرفراز۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔